آج یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کی طرف سے اس ہنگامی پریس کانفرنس میں اتنے شارٹ نوٹس میں آنے کے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ایک بہت سنگین انکشاف لے کے آپ سب کے سامنے آئے ہیں. جیسے بھائیوں آپ سب کو پتہ ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ بہت واضح ہے کہ ہم پشاور میں میٹروپولیٹن میئر کے لیے ایک بھرپور قسم کی کیمپین کر رہے ہیں جس میں ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ حاجی شیر رحمان صاحب ہیں اور جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ زبیر علی صاحب ہیں. حکومت نے جب ریئلائز کیا ہے ان دونوں پارٹیوں کی کامیاب جلسے ریلیز گیدرنگز دیکھی ہیں اور جب انہوں نے اپنی بار بار وسائل استعمال کرنے کے بعد اپنے 11 ایم پی ایز اور 5 ایم این ایز جس میں سے 3 وزراء پشاور سے ہیں ان کو تاکید اور تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد بھی جب ان کو فیل ہوا کہ ہماری کیمپین عوام میں پذیرائی نہیں پا رہی تو انہوں نے کمشنر پشاور کو ایک ٹاسک دیا کہ جی آپ ایک سیل کو مانیٹر کریں گے اور اس سیل کا کام الیکشن کے رزلٹ کو ریگ کرنا ہوگا. ہم دونوں کو اس طریقے کے کچھ ذرائع سے یہ معلومات حاصل ہوئی جب غلام علی صاحب اور میرا فون پہ رابطہ ہوا اور جب ہمیں محسوس ہوا کہ جی یہ انفارمیشن ان کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم کیونکہ الیکشن کمیشن تو آ کے اور جا کے تھک گئے ہیں لیکن وہ سوائے نوٹس لینے کے اور کوئی کام نہیں کرتے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم پریس کے بھائیوں کے ساتھ رجوع کریں اور ہم یہ بات سٹریٹ اوے کلیریفائی کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو اگر وہ جے یو آئی ہو اگر وہ کوئی اور اپوزیشن پارٹی ہو مسلم لیگ ہو ہم اس دفعہ پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن میں سلیکشن کا پروسیس نہیں ہونے دیں گے. یہ عوام کا حق ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے یہ ہماری جمہوریت کا حسن ہے لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ بلدیات کے انتخابات میں حکومتی جماعت کی اتنی دلچسپی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑا کے الیکشن کمیشن کو ان کا نوٹس ملنے کے باوجود وہ بھی پشاور آئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پشاور ہماری گرفت سے نکل گیا اب یہ ان کے ڈیسپریٹ میجرز آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سی ایم صاحب کا ایک ایسے سرکاری افسر کو بلیک میل کرنا کہ جن کے والد کو پی ٹی آئی نے سینیٹر بنایا ہوا ہے اور اس بیسس پہ ان سے سرکاری عملے کو مس یوز کرانا یہ انتہائی شرم کی بات ہے. ہم اور ہماری پارٹی چوکنا رہیں گے. ہم ایسی کوئی حرکت اپنی آنکھوں کے نیچے ہونے نہیں دیں گے. ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کل رات کو ہمارے جو سٹی کے اندر جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ان کو ایک بہت عجیب و غریب ضابطۂ اخلاق لوکل تھانوں سے ملا ہے. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کینڈیڈیٹس کے لیے ایک فارم ہے انہوں نے بھر کے اپنے لوکل تھانے میں دینا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کینڈیڈیٹ نے 2 گھنٹے پہلے ایس ایچ او کو فون کرنا ہے ووٹ کاسٹ کرنے وہ ایس ایچ او کی نگرانی میں جائیں گے. وہ نہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر پھر سکتے ہیں نہ پولنگ سٹیشن کے اندر جا سکتے ہیں. پولنگ سٹیشن کے اندر کینڈیڈیٹ نہیں جا سکتا میں نہیں جا سکتی کوئی اور نہیں جا سکتا تو اس پولنگ سٹیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا. الیکشن کمیشن سے ہماری بھرپور ڈیمانڈ ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ کیسا ضابطۂ اخلاق ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات کی کلیریفیکیشن کریں. یہ ایک بہت بڑا الیکشن ہے اس میں بہت ساری irregularities آلریڈی ہو رہی ہیں. ہمیں ہمارے جو الیکشن ڈے کے رائٹس ہیں اس سے نہ ڈپرائیو کیا جائے اور جو ہمیشہ ایک الیکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کے اپنے ایک رائٹس ہوتے ہیں. الیکشن ایجنٹ ہوتا ہے جو ہر کینڈیڈیٹ اپنے علاقوں کے لیے مختص کرتا ہے. وہ الیکشن ایجنٹ بھی ہم پرزور طریقے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمیں دے. ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کل ہم پریس کلب کے باہر
1 बजे दोपहर को एक प्रोटेस्ट रखेंगे जिसमें हम दीगर अपोजिशन की जमातों को भी दावत देंगे और अवामी नेशनल पार्टी और JUI के कारकुन उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। देखें, हम एक दूसरे के खिलाफ भी एक पुरजोर मुहिम कर रहे हैं। हाजी साहब और हमारा अमूमन हल्के में टाकरा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जमहूरी तरीका मानते हैं, हम जीते ये जीते, अगर हुकूमत फेयर तरीके से जीतती हम उनको भी वेलकम करते, लेकिन इस तरीके से बार बार इलेक्शन को चुराना और फिर यहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ाना। और मैं इलेक्शन कमीशन को भी ये कहना चाहती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी नींद से और अपनी गफलत से उठ जाएं, आप जरा एक स्ट्रिक्ट रोल अदा करें। आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पार्टी मेंबर्स नहीं हैं, आप हम सब के इलेक्शन कमीशन है, हम सब के इलेक्शंस को मॉनिटर करना, उसका ज़ाब्ता इखलाक बनाना आपकी जिम्मेवारी है और फिलहाल आप अपनी जिम्मेवारी में बहुत पीछे रह गए हैं। तो कल 1 बजे भाइयों हमारा प्रेस क्लब के सामने इसी धांधली के खिलाफ मुजाहिरा होगा और इस दफा हमने सोच लिया है कि हम अपने से ये इलेक्शन किसी को छीनने नहीं देंगे। फिर इंतजामिया देख ले कि फिर वो हमें किस तरीके से टैकल करती है। हम जिस ऑफिसर का नाम ले रहे हैं रिग्रेट के साथ, वो इसलिए है क्योंकि जी एक तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हेड कर रहे हैं पेशावर का, दूसरा उनको इस बात पे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि उनके वालिद सेनेट में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टिकट लेके बैठे हुए हैं। अब उन पे वालिद का प्रेशर है, पार्टी का प्रेशर है, टिकट वापस लेने का प्रेशर है, ये वो हमसे बेहतर जानेंगे। उनको डिसीट करने की बातें हो रही हैं उनके वालिद साहब को। उनके नीचे बाकी इंतजामिया को भी टास्क दिया गया है, यहाँ तक कि TMOs को भी बुलाया गया है इन दोनों टाउन्स के, और इतनी स्पेसिफिक डिटेल दी गई है कि आपने औरतों को गुमराह करना है, आपने औरतों के पोलिंग स्टेशन पे सफेद पर्चा जो कि मेट्रोपॉलिटन मेयर का पर्चा होगा उस पर्चे को नहीं देना, और जहां जहां पे पोलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग अवामी नेशनल पार्टी या JUI के हक में जा रही हो तो वहां पे लड़ाई झगड़ा करवा के आपने पोलिंग को रोकनी है। ये एक पूरा डिटेल्ड प्लान है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन का रिजल्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम की वसादत से हम इनकी मैनिपुलेशन को कामयाब नहीं होने देंगे। दस्का में कामयाब नहीं हुई तो इंशाल्लाह पेशावर की गयूर अवाम कभी भी किसी ऐसी चीज को होने नहीं देगी। देखिए जी, हमारी जमात हमेशा आर्मी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंक्लूजन की मुखालफत करती है। हम क्यों एक काम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, पुलिस कर सकती है, इंतजामिया कर सकती है, हम उसमें फौज को क्यों मुलव्वस करें? फौज का अपना रोल है जिसकी हम कदर करते हैं और ये इनका अपना रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये फेयर एंड फ्री एंड बाय पार्टीजन रोल अदा करे और इलेक्शन कमीशन होश के नाखून ले और अपनी गफाइए कि ये फेयर एंड फ्री एंड बाय पार्टीजन रोल अदा करे और इलेक्शन कमीशन होश के नाखून ले और अपनी गफलत की नींद से उठे।